تاریخ ختم نبوت اسیر ناموس رسالت اور سلالہ خاندان مرتضوی پیر طریقت رابع شریعت مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ سے بخاری نائب امیر لبیک یا رسول اللہ ہمارے چھوٹی سی درخواست پر تشریف لائے بیٹے کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کرم فرمایا, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا اور یہ بابا جی کا فیض ہے اور بابا جی کی سنت پہ سنت ادا کرتے ہوئے شاہ والا شریف کی دھرتی پر آپ نے اپنے کتب میں لزوم سے عرض شاہ والا بشر بخشا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اہلا و مسالہ مرحبا خوش آمدید بھلی کری آئے ہوں. حضور صدیق کے دل بھلی کری آئے ہوں. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ رحمت کا دیر ہمارے سر پر فرمائے. اب اسی وقت پیر سید توقیر الحسن شاہ سے قامت سرکار نالیہ میرے برادر ذی وقار ہے اور نہایت مشرق اور مہربان ہے اور ان کے ساتھ میرا قرینہ تعلق ہے. آپ نے بھی کرم فرمایا, آپ بھی تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ویلکم کرتا ہوں. اہلا وسہلا مرحبا. امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ فصلی پنجاب پیر طریق فاضل نوجوان مجاہد سنت حسین ناموس رسالت حضرت قبلہ پیر سید توقیر الحسن شاہ سے تشریف لائے. دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی علماء کرام سناخان مصطفیٰ اور ہمارے سنت تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام عظیم کارکنان جہاں سے تشریف لائے بابا جی کے الفاظ میں کہوں گا لکا سلام جنہوں نے ناموس رسالت نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی. جب بابا جی کی آواز لگائی بابا جی نے تو تاریخ کے خصوص نوجوانوں نے لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتر کر رسم شبیلی کو ادا کیا ہے اور تاریخ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تمام کارکنان کو میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں, خوش آمدید بھی کرتا ہوں. آستانہ عالیہ شاہ والا شریف میں قبلہ شاہ سے خطاب سے پہلے عرض گزار ہوں سناخان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت شان رسول اور میرے پیر مرشد خواجہ حوصلے سما حضور خواجہ غلام حسن پیر سراج لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے منظور نظر سراخان جناب ناصر عمران محمد عمران سباقی حسنی آپ سے گزارش کرا تشریف لائے تو آپ نے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت اور منقبت اور تاریخ لبیک ختم نبوت کی منقبت بابا جی کی شان میں آپ بھی حد کشائی کریں, اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محمد عمران سباقی تشریف لاتے اپنے گروپ کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ سیدیت میں بارگاہ اولیاء اللہ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور ہمارے گروپ کو فرمائیں گے. تمام حضرات اپنے زور کا شروع کیجئے, میرے نعرے کا جواب دیجئے, جس عظیم صلاحان کا محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج تارے ختم نبوت, تاج تارے ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. من سب نبیشن ایک بار پھر میں دست عرض کروں گا. طریقوں سے مرجع الخلائق محبوب المشاہد حضرت قبلہ صاحبزادہ الحاج محمد عزیز صاحب محمد برکات نالیہ سے اسٹیج پر تشریف لائے اور قبلہ شاہ صاحب سے انہیں تعظیم فرمائے اور اسٹیج کی زینت کے بنے اور اس نشست کی صدارت بھی فرمائے. جہاں بھی آواز سنتے ہیں میری عرض ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بالکل وقت نو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہیں، بڑی مختصر جی حاضری میں تواڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہے۔ سٹیج تے بیٹھے تمام پیران عظام اور علماء دین دے قدماں وچ کھلو کے میں انہاں اعلیٰ شخصیات نویداں وات اپنی اوقات نویداں تے بلا تاخیر ہی میں اپنی گداگری دا آغاز پہ کرنا، کیونکہ وقت بالکل تواڈے سامنے میں زیادہ دیر قبلہ شاہ صاحب تے تواڈے درمیان حائل نہیں ہونا، بس بلا تاخیر میں اپنی گداگری دا آغاز پہ کرنا کہ اس کلندر تو سارا کفر کمدا ہے جیڑا مرد ہے دو عالم دے والی ہوتے، اس کلندر تو سارا کفر کمدا ہے جیڑا مرد ہے دو عالم دے والی ہوتے، داغ لاون نہ دیندا اسیر ایک بھی ہے، سوچ کالی دا پرچم ہلالی ہوتے، اور لگا میدان جس ویلے ازمائش دا وڈیاں وڈیاں دی اوقات پرکھی گئی، باب خادم دی جُتی خریدی نہ گئی، لوگ وکدے رہ چاہ دی پیالی ہوتے، باب خادم دی جُتی خریدی نہ گئی، لوگ وکدے رہ چاہ دی پیالی جوتے۔ اور غازی علم الدین نے راج پال نو جہنم رسید کر کے ملک ممتاز قادری نے گورنر ملون دے سینے دے وچ 27 گولیاں پیوست کر کے اور ساری زندگی نہ سردی ڈٹھی ہے نہ گرمی ڈٹھی ہے، ویل چیئر تے بہ کے بابا امیر المجاہدین جڑی گل کیتی ہے او تواڈی سماعتاں دی نظر پیا کرنا کہ نبی دے گستاخ دی میں گردن لہا نہ دیواں تے مینوں آکھے، نبی دے گستاخ دی میں گردن لہا نہ دیواں تے مینوں آکھے، میں گلشن دوبارہ پڑھو اس کلندر تو سارا کفر کمدا ہے جیڑا مرد دو عالم دے والی ہوتے، اور داغ لاون نہ دیندا اسیر ایک بھی گے، سوچ کالی دا پرچم ہلالی ہوتے، اور لگا میدان جس ویلے ازمائش دا وڈیاں وڈیاں دی اوقات پرکھی گئی، باب خادم دی جُتی خریدی نہ گئی، لوگ وکدے رہ چاہ دی پیالی ہوتے، باب خادم دی جُتی خریدی نہ گئی، لوگ وکدے رہ چاہ دی پیالی ہوتے۔ اور بابے جیڑا سنو پیغام دیتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیغام نو لے کے مرد دم تک اسا چلنے، جو نبی دے گستاخ دی میں گردن لہا نہ دیواں تے مینوں آکھے، نبی دے گستاخ دی میں گردن لہا نہ دیواں تے مینوں آکھے، میں گلشن اسنوں کوئی اوپری جئی سزا نہ دیواں تے مینوں آکھے، اور میرے نبی تے جو کوئی نہیں فنگا خدا نہ کرے زبان کھولے، میں کپ زبان ان دی کتیاں اگے جواہ نہ دیواں تے مینوں آکھے، میں کپ زبان ان دی کتیاں اگے جواہ نہ دیواں تے مینوں آکھے۔ میرا بابا جڑا سان تو سبق پکا گیا ہے، وہ سبق تواڈی سماعتاں دی نظر پیا کرنا، سن کے کلیجہ ٹھرے تے ڈیمانڈ ہور کائی نہیں، بس فضا چ ہاتھ بلند کر کے لبیک دیاں صداواں میں نو ذوق کو بھی تے سناواں تے سبق ایک دفعہ تم چاہ کے آکھتے سبحان اللہ۔ او اساں ہے منگتے نبی دے در دے، جڑا نبی دے در دا منگتا بیٹھے اچھی سبحان اللہ کے جا سبحان اللہ۔ اساں ہے منگتے نبی دے در دے، 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 اساں نو کہیں شہد تھوڑ کئی نہیں، نمو سے آقا تو سر کٹائے، 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 اسا دکھائش کوئی اور کئی نہیں، اسا ہے منگتے نبی دے در دے، اسا ہے منگتے نبی
پیتا عشق دا جامے تے غازی ممتاز نو سلام نمو سے آقا تے کم نیاوے 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 تو اس حیاتی دلور کہنے علم دی پیتا عشق دا جامے تے غازی ممتاز نو سلام نمو سے آقا تے کم نیاوے نمو سے آقا تے کم نیاوے نمو سے آقا تے کم نیاوے تا اس حیاتی دلوڑ کئی نہیں آسان ہے منگتے نبی دے درد منگتے نبی دے درد آسان کیش تھوڑ کوئی نہیں تھوڑی اپنے ضلع دا شہر قلم چاہ کے حق ادا کر دی تسکی لکھ دے نبی دے گستاخ کنے ہے کافی شادی تو دعا لمن واسطے شیر کیا پڑھتا نبی دے گستاخ کنے ہے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تمتی تھانے کچہریاں دے تمتی تھانے کچہریاں دے تمتی تھانے کچہریاں دے ہزار جے چاند لوڑ کئی نہیں تمتی تھانے کچہریاں دے تمتی تھانے کچہریاں دے ہزار جے چاند لوڑ کئی نہیں اور کوئی جے کتا نبی تے بھونکے تے راز دھرتی تے جیندہ ویتے خدا نو تیرے نماز روزے خدا نو تیرے نماز روزے خدا نو تیرے نماز روزے زکاة ہے جان دلور کئی نہیں اللہ چھوڑے جواب سلام اور زمانے دا وڈا شیر پیا پڑھدا سنو جے چنگا لگے تے آکھیا ہے سبحان اللہ ہے اج وی کافر تے کل وی کافر تے قادیانی اٹل کافر جے تائی زمانے تے سننی زندن جے کر زمانے تے سننی زندن جے تائی زمانے تے سننی زندن تا بچنا دنیا تے چور کئی نہیں جے تائی زمانے تے سننی زندن جے تائی زمانے تے سننی زندن تا بچنا دنیا تے چور کوئی نہیں بس میری منقبت آیا آخری شیر لیکن جس شیر واسطے میں یہ ساری محنت کی تھی انشاءاللہ تعالی میں جرا شیر پڑھتا پیا آج رات تیرے ذہن تے ناچ راسی کچھ لوگوں نے اللہ عادت نصیب کی ہے جنہیں جا کے بابا جی دے جنازے شرکت کی ہے تے جڑے نہیں گئے سوشل میڈیا دا دور ہے انہاں گھر بہ کے ڈٹھا ہے اللہ دی قسم ہے میڈیا دے کیمریاں دی کوریج کھلو گئی ہے غلاماں دی تعداد دا پتہ نہیں چلا جے ذوق کو بھی تدساں اللہ اس نال نوازیا ہے او دی وجہ کی آئی میں زمانے دا بڑا شیر پیا پڑھدا انصاف تے خود کرنا ہے کہ نبی تھو جیڑا چاچے دے ورے سی زمانہ اس دی عزت کرے سی جنازہ عاشق دا دس گیا ہے 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 اساد رضوی دا جوڑ کوئی نہیں
4 دفعہ پڑھے جی تواڈا حکم ہے شعر ریپیٹ کرنا چاہ سینے دا زور لا کے آکے تو سبحان اللہ نبی تو جیڑا چاچند میرے سی زمانہ اس دی عزت کرے سی جنازہ عاشق دا دس گیا ہے جنازہ عاشق دا دس گیا ہے جنازہ عاشق دا دس گیا ہے اساڈے رضوی دا جوڑ کوئی نہیں جنازہ عاشق دا دس گیا ہے اساڈے رضوی دا جوڑ کوئی نہیں حکم ہے ورنہ میری اپنی تو طاقت نہیں میں زیادہ دیر انتظار کراں لیکن آپ دا حکم اسے رکھیاں تے کیونکہ جتو الحمدللہ اللہ پاک سانو اس قابل کی تے سونے دے صدقے دے نال جتو آپ نے بھی الحمدللہ فیض ملا ہے ہن جنہ جنہ جا کے نظارہ کیتا ہے وہ تے اس گل دی تائید کرے سن تے جڑے نہیں گئے اللہ سونے دا روزہ وکھاوے جدوں بندہ ونی ہے تے جڑا رنگ ہوندا ہے بس من کے بعد 2-3 شعر پڑھ کے میں اپنی حاضری مکیندا پیاں ہو میرے پیر سوا کے دشان ہلا 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 دریائے دے کرم کما دیندا ہے کوئی خالی چھولے گھنے آوے کوئی خالی چھولے گھنے آوے کوئی خالی چھولے گھنے آوے ایک پل دے وچ رجا دیندا ہے میرے پیر سوا کے دشان میرے پیر سوا کے دشان لا دریائے دے کرم کما دیندا ہے کوئی خالی چھولے گھنے آوے کوئی خالی چھولے گھنے آوے رنگیا پیر پٹھانا دا کیا کہنا آپ نشانہ دا رنگیا پیر پٹھانا دا کیا کہنا آپ نشانہ دا ایک باری درتے آتا صحیح ایک باری درتے آتا صحیح ایک باری درتے آتا صحیح حق دے نال ملا دے دے میرے پیر سوا کے دشان لا میرے پیر سوا کے دشان لا سردار صاحب تواڈے کول دعا لے کے جڑا شعر ہن پڑھدا پیاں کوئی حق لینا سی بڑا مشہور واقعہ میرے لجپال دے اوتے ہندوؤں نے درخواست دے دتی بھائی سونا لوگاں نوں زوری کلمہ پڑھیندا ودا ہے بینچ پائے گئے ججاں دا سکھ بھی جج بینچ دے شامل ہیں ہندو بھی شامل ہیں لجپال سواگ جو آئے نا تے او جاجا دن سونا تواڈے خلاف کمپلین آئیے تساں لوگاں نوں زوری کلمہ پڑھیندے ودے میں ویکھساں بھئی کیویں شعر سماعت کردا ہے ملک کے پاکستان دے کونے کونے چ اللہ زہرا دے بابے دے جوتیاں دا صدقہ من موقع دیندا ہے اللہ دی قسم میں جتھے شعر پڑھدا رنگ ویکھن لاوندا ہے آدم تواڈے خلاف کمپلین آئیے تساں زوری لوگاں نوں کلمہ پڑھیندے ودے انہاں دا لجپال آئے نا جلال چاہتے ہو سکھنی دا پوتر لوگاں نوں تا میں زوری کلمہ پڑھیندا ودا تینوں میں آکھے پڑھ او میں تھوڑی چوک تو ٹھہرانا اجے بھی یہ ذوق میں نہیں لٹھا تینوں میں آکھے کلمہ پڑھ اس نوں میں آکھے کلمہ پڑھ اس نوں میں آکھے کلمہ پڑھ ہن جدے جدے لجپال دی انگل گئی یہ ذوق کو بھی تا منظر پیش کرنا چاہ پوری توجہ چاہ سا شعر سماعت کر صحیح راہ لایا لونو توڑدا ہے ہندو پوچھیا رستہ کروڑدا ہے صحیح راہ لایا لونو توڑدا ہے 900 ہندو دی چوٹی کپ 900 ہندو دی چوٹی کپ 900 ہندو دی چوٹی کپ صحیح کلمہ نبی دا پڑھا
سب زیادہ فیصل سن سونا سوا کے چن در چن سونا پیر بارو میں تھرنگے آئے پیر بارو میں تھرنگے آئے دیکھ فیض دنال رجا دے دائے میرے پیر سوا گدشان ساکری شیط حاضری مکمل پوری توجہ چاسا شیر سماعت کر گئے عمران دے مرشد کھانے دی کیا بات ہے یا رسدانے دی عمران دے مرشد کھانے دی میرا مرشد احمد حسن سونا میرا مرشد احمد حسن سونا میرا مرشد احمد حسن سونا ہاتھ نہ پہ کے توڑ پہنچا دے دائے میرے پیر سوا گدشان آلا میرے پیر سوا گدشان آلا دریائے تے کرم کما دے دائے کوئی خالی جھولی گھنے آوے کوئی خالی جھولی گھنے آوے ایک پل دے بچی رجا دے دائے میرے پیر سوا گدشان آلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ اسی وقار اعلان سماعت فرما رہے ہیں 9 فروری بروز بود دن 11 بجے بابا کا ملکی مولا ایک عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب اسیر ناموس رسالت مجاہد ناموس رسالت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ سے بخاری رحمہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ فرمائیں گے تمام احباب اس کانفرنس کو ضرور یاد رکھیں 9 فروری بروز بود دن 11 بجے بابا کا ملکی مولا یہاں پر تمام تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے آنے والے تمام دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور کباڑی سے ایک قافلہ آیا ہے کباڑی کے دوست یہاں آواز سنتے ہیں اور میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ کل ہی میری قبلہ چشم و چراغ پیر سماعت مجاہد سنت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب دعوت برکات برانیہ سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو عرض کی کہ کباڑی والوں کو آپ حکم فرمائیں کہ کباڑی والے تاریخ لبیک یا رسول اللہ میں ضرور شامل ہوں آپ نے فرمایا میں تو وہ پہلے فرما چکا ہوں آپ تاریخ لبیک کا حصہ بنے وہ کباڑی والے یہ وہاں بجرہ کے جو ساتھی ہیں احمد آباد کے ان کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں اور وہاں پر تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی جو کمیٹی ہے اور جو تنظیم سازی ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں قبلہ شاہ صاحب میں آپ تشریف فرمائیں میں قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عرض کیا تھا کہ 11-12 اکتوبر کو حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو عرس ہوتا ہے میرے پیر مرشد کا تو حضرت صاحب کا خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں تو 10 اکتوبر کو یہاں میرے قبلہ والد جی وقار رحمۃ اللہ علیہ کے چینل تھا آپ جہاں تشریف لائیں تو بابا جی نے بڑے پیارے الفاظ میں ٹوک الفاظ میں کہا میں سواگ شریف نہیں جاؤں گا شاہ والا شریف پہ آؤں گا میں نے کہا کیوں حضور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے نون لیگ کی سپورٹ کی ہے بابا جی نے فرمایا میں نے کہا جی ہمارے مولانا شیر محمد صحافی صاحب گواہ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ میاں والی کے حلقے کے لیے اور خوشاب کے تمام حلقوں کے لیے حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مریدوں کو حکم فرمایا جہاں بھی ہمارے مرید رہتے ہیں انہوں نے ووٹ صرف تاریخ لبیک کو دینا ہے بابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا اب تو حق بنتا ہے کہ ہم جائیں گے پھر بابا جی نے فرمایا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ 10 کو آپ کے پاس اور 11 کو میں نے پنڈی میں جانا ہے اسلام آباد میں میری مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا میرے پیر مرشد فرما رہے ہیں کہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے سال کے 1 ماہ پہلے مجھے رات عشاء کے وقت مجھے بتایا گیا کہ بابا جی بات تشریف لائیں سواگ شریف میں باہر نکلا تو اکیلے کار پہ بابا جی ہیں اور ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا ہے ویل چیئر کے اوپر میں جا کے ملا میں نے کہا کہ آپ چائے کی خدمت کریں کھانے کی خدمت کریں آپ نے فرمایا کہ میں صرف حضرت پیر سواگ کی حاضری کے لیے آیا ہوں کہ وصال کے 1 ماہ پہلے آپ سواگ شریف حاضری دے کر گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ سواگ شریف جو ہے اس کا آستانہ وہ ان کے تمام مریدین اور متعلقین جو ہیں اور اس دھرنے میں بھی وزیر آباد میں جو لانگ مارچ ہوا اس میں بھی مجاہد اہل سنت چشم و چراغ پیر سواگ حضور قبلہ صاحبزادہ محمد افتخار الحسن صاحب نے ویڈیو پیغام اپنے مریدوں کو جاری کی
کے جتنے بھی مرید ہیں پورے ملک میں ہیں تمام مصروفیات چھوڑ کر تحریک لبیک کے دھرنے میں شامل ہو جائیں اور اپنے تن من دھن حضور کی ناموس کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آستانہ بھی وہ عطا کیا ہے جس آستانے سے عشق مصطفیٰ کا ہمیں فیض ملا ہے اور عشق مصطفیٰ کا درس ملا ہے۔ صرف درس نہیں ملا، عشق مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے کا حکم بھی ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کباڑی کے جو دوست ہیں وہ میری آواز سنتے ہیں تو ضرور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا حصہ بنے۔ اب اسی وقار میں پہلے عرض کیا اس دور حاضر میں جس پیر طریقت جس سید نے واقعتاً امام علی مقام حضرت امام حسین کی سنت کو ادا کیا ہے تو وہ سید آپ کے سامنے کرسی پر تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت ناموس رسول ابرو علیہ سنت اسیر ناموس رسالت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی سرپرستی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا سارا نظام جس سید کے ہاتھ میں ہے وہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ سے دامت فرمان بنا لیا۔ لیڈر موجود ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے قدم اور قدموں پہ کھڑی ہے تو یہ بصیرت اور قربانی ہے پیر سید ظہیر الحسن شاہ سے سامت فرمانے کی۔ یہ ان کی بصیرت اور ان کی قربانی کی وجہ سے آج علامہ حافظ صاحب حسین رضوی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر ہیں اور سنیوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں کیونکہ پیر صاحب تو بابا جی کے زمانے میں تحریک کے نئے امیر تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بابا جی کے وصال کے بعد آج مہینہ بھی تاجدار صداقت کا مہینہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے وصال فرما گئے تو پیچھے سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن تاجدار صداقت کی بصیرت نے کام کر دکھایا۔ تاجدار صداقت نے امت کو اس طرح سنبھالا دیا کہ پوری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے نبی کے فیض کو عام کیا ہے۔ اسی طرح بین ہی بابا جی کے وصال کے بعد دنیا کی نظریں لگی تھی کہ تحریک لبیک جو نامعلوم ہے اور تحریک لبیک کا کوئی اتنا بڑا مستر پیچھے بیک نہیں ہے کہ تحریک لبیک نے زیادہ عمر گزاری ہو، باقی جماعتوں نے تو عمر گزاری ہے۔ تحریک لبیک کی مجلس شورا میں بھی ایسے لوگ معروف لوگ نہیں، یہ شورا کیسا فیصلہ کرتی ہے، لیکن خدا کی قسم کیا کرتے ہیں خدا کے گھر میں جو بصیرت، جو فیصلہ اور جو بہادری، جو قربانی پیر سید ظہیر الحسن شاہ سے دامت اور برکات العالیہ نے دکھائی تو سارے میڈیا کے لوگ بھی، میڈیا کے اینکر بھی، سیاستدان بھی، مذہبی رہنما بھی ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ یہ کیسی بصیرت ہے کہ اللہ نے سید کو عطا کی ہے۔ ایک بار پھر اس نے تحریک لبیک کو نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو اب آپ اسی وقت ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ پیر صاحب جہاں تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالم مسالم مرحبا، میں بلا تاخیر عرض گزار ہوں، آپ اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب باثواب شروع فرمائیں، ہمارے گرو کو ذہن کو مطور فرمائیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، چلو میں ساتھ انقلاب رکھسا، نہ جانے کس جہاں سے آئے ہیں یہ حشر سما سے لوگ ساکی، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت اسیر ناموس رسالت مجاہد اہل سنت اور رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ سے دامت برکات العالیہ ہے۔ آپ حضرات اپنے سوال کو شروع کیجئے، میرے نعرے کا جواب دیجئے اور اللہ شاہ سے استغفار کیجئے۔ ذرا دونوں ہاتھ لے کر کے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ کے تمام کارکنان قابل سر مبارکباد ہیں. میں انہیں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی کوشش، جن کی محنت اور جن کے تعاون سے آج یہ قائدین ہمارے پاس تشریف فرما ہے. اور بالخصوص قبلہ مجاہد اہل سنت اسیر نموس رسالت قبلہ سرزادہ پیر سید توقیر الحسین شاہ سے دامت برکات العالیہ حضرت مولانا ہاشم رضوی صاحب، اور بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحصیل کے اعتبار کے سربراہ امیر جناب قاری اجاز صاحب اور ملک انوار المصطفیٰ صاحب اور ملک طاولہ صاحب اور دیگر تمام احباب جنہوں نے دامے گرمے سکنے قدمے حصہ لیا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سب کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر مسلم بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام يا حبيب الله. حضرت خواجہ فقیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں آپ اور میں حاضر ہیں. میری یہ خواہش تھی کہ اسٹیج پر حاضر ہونے سے پہلے یہاں کے بادشاہ کی خدمت میں فاتحہ پڑھ کے پھر اسٹیج پر جاؤں. اور راستے میں جب میں نے پوچھا کہ مزار شریف تو پھر آپ بتا رہے تھے کہ مزار شریف اب پیچھے رہ گیا ہے، واپسی پر وہاں حاضری دیں گے. تو آپ حضرات ایک بار صرف الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کے میرے مل کر دیں تاکہ ان کی بارگاہ میں سلام کر کے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا وشفيعنا محمد. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علیتاً نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں، اور آپ کے توسط سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام صحابہ کرام صحابیات خلفاء راشدین حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت الطہار شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں، اور امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک لبیک پاکستان کے جملہ شہداء کرام کی بارگاہ میں، جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں، اور جملہ حاضرین کے جتنے عزیز کار دنیا سے بھائی ماں کے صدر ہوئے ان کے احباب کو، اور بالخصوص حضرت خواجہ فقیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ان کے پیر خانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اللہ قبول و منظور فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اسٹیج پر میزبان ذوالفقار حضرت علامہ مولانا پیر محمد فیض الحسن الحسنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہاں کے سجادہ نشین
آستانہ عالیہ شاہ والا شریف پیر طریقت راہبر شریعت حضرت محمد اسماعیل حسنی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے وسطی پنجاب کے امیر پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور ضلع خوشاب کے تحریک پاکستان کے امیر علامہ مولانا حبیب الرحمن سلطانی صاحب ڈویژن سرگودا کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد سیالوی صاحب، کدھر ہے مفتی صاحب جی؟ وہ تشریف فرما ہے۔ اور محترم فقیر محمد شیر سیالوی صاحب نائب امیر سرگودا ڈویژن، جی بسم اللہ۔ علاوہ ازیں ضلع میاں والی کے ناظم مالیات صاحبزادہ سید جواد حسین شاہ صاحب، وہی تشریف فرما ہیں۔ صاحبزادہ حافظ احمد حسن الحسنی صاحب، دیگر تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران، اس پی پی کے امیر تو یقیناً یہاں تشریف فرما ہوں گے، جس پی پی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کدھر ہیں جی؟ اس پی پی کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر، آپ ادھر تشریف لائیں نا جی۔ دیگر تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران اور سٹیج پر جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، پیران نظام، سادات کرام، اور حضرت خواجہ فقیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جملہ احباب، کارکنان تحریک لبیک پاکستان اور جملہ عاشقان رسول، سید توقیر الحسنین شاہ صاحب کے حکم پر اور صاحبزادہ پیر محمد فیض الحسن الحسنی صاحب کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا، آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ یہاں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بھی تشریف فرما ہیں اور میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ میرا سجادگی کے حوالے سے دو مزارات سے تعلق ہے۔ آپ کے مزاج کو میں بالکل سمجھتا ہوں، سبحان اللہ، اسٹیج والوں کے مزاج کو بھی میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے مزاج کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ گزارش اس طرح ہے کہ جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، اور یہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی بارگاہیں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ وہ خلیفہ ہارون رشید نے اور زبیدہ خاتون نے جب دیکھا نا کہ حضرت بہلاء الدانا رحمۃ اللہ علیہ جو مٹی میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے، زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جی یہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ بس 1 دینار کا۔ اس نے دینار دیا، انہوں نے گھر مٹا دیا، لو تمہارا محل ہو گیا ہے۔ اور جب خواب دیکھا تو پھر
خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ چلو انہیں ملیں ملاقات کریں، تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ تو بڑی مقدر کی بات ہوتی ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے، کسی کو مرد کلندر میسر آ جائے، ورنہ یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ تو جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ وہی سلسلہ کہ آپ گھر بیچتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ کتنے کا جی؟ انہوں نے کہا 10,000 دینار کا۔ ان کا جناب منڈی کا بھاؤ ایک رات میں اتنا چڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے۔ بادشاہ بے شمار گزرے ہیں، کسی نے باغ، کسی نے زمین بیچی ہے، مگر ہے فخر کہ آقا تیرے غلاموں نے زمین پہ بیٹھ کے خلد برین بیچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بہلول سے کسی نامراد بندے نے وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ فقیر بولا اگر اتنا بھی اختیار نہیں تو در رسول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کسی نامراد بندے نے وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ فقیر بولا اگر اتنا بھی اختیار نہیں تو در رسول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ عظیم بارگاہیں ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ان کی قبروں کی روشن فرما دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، کیوں نہیں، یہ یا رسول اللہ اتنے مشہور یہاں نہیں جتنے وہاں مشہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ انہوں نے عرض کی کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اور دوسری یہ ہر وقت سورہ اخلاص کل شریف پڑھتے رہتے ہیں، بس یہ اس کی برکت ہے۔ تو آپ حضرات کا تعلق اس آستانے سے ہے۔ اگرچہ کیمرے والے بھائی نے کیمرہ گھمایا نہیں، پھر بھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ گزارش اس طرح ہے بھائی کہ میزبان ان کا تعلق چونکہ اور ملاقات کا سلسلہ امیر المجاہدین محسن احمد سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور قائد ملت اور امت مسلمہ کے امام علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اس حوالے سے میں بھی یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، یا تحریک کو متعارف کرانے کا طریقہ نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر حقائق کی بنیادوں پر مبنی نعرہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ کہے کہ لبیک، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دو بار اگر کوئی کہے کہ لبیک لبیک، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر بھی حاضر ہوں اور قبر میں بھی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 بار لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی حاضر ہوں، قبر میں بھی حاضر ہوں اور حشر میں بھی حاضر ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں باضابطہ طور پر سجادہ نشین ہوں،
یعنی میں خود بھی مرید ہوں، پھر ہی پیر ہونا جی، پیر بعد میں بنتا ہے، بندہ مرید پہلے ہوتا ہے۔ اور ایک سلسلے سے میرا تعلق ہے باقاعدہ طور پر، لیکن میں اگرچہ چشتی صابری ہوں، میں چشتی صابری بعد میں ہوں، چشتی نظامی بعد میں ہوں، قادری بعد میں ہوں، نقشبندی بعد میں ہوں، بلکہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا مسلمان، ہر مسلمان، ہر مومن چشتی، قادری، قلندری، نظامی، صابری بعد میں ہے، اور ہم حضور کے سپاہی پہلے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں، یا آپ پیر صاحب سے بات کر رہے ہوں، اپنے پیر مرشد حضرت پیر محمد اسماعیل صاحب رحمت مدد اللہ علی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں، یا صاحبزادہ فیض حسن صاحب کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں، اور آپ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی پیچھے دیکھیں، کبھی آگے دیکھیں، تو ظاہر ہے پیر صاحب فرمائیں گے بھائی پہلے آپ دائیں بائیں دیکھ لیں پھر آ کے بات کرنا۔ اور یہاں کوئی بندہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نہیں، استاد کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا، زندگی بھر بھی، قبر میں بھی اور عشر میں بھی۔ تو ایک امتی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پھر اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دائیں طرف والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، بائیں طرف والا دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ بھائی ہم سب کچھ بعد میں ہیں، ہم حضور کی امتی اور نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ اور حضور کے سپاہی پہلے ہیں۔ یہ بات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے پھر اس سے آگے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، تحریک کا مقصد بھی یہی ہے، اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ امت کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اور ہمارا اولین فریضہ کیا ہے، جس کو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے تو آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، اسٹیج کو نہیں دیکھنا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، بس آپ نے اپنی توجہ حضور کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور بحثیت مسلمان جتنے آپ حاضر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا حصہ سرکار کی بارگاہ کے لیے حاضر ہے تو پھر آپ ہاتھ یہاں رکھیں، اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدھا مال حضور کے لیے حاضر ہے تو پھر یہاں رکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے تو پھر پورے ہاتھ بلند کر کے اب نعرہ لگائیں۔ میں اسٹیج پر بیٹھا سب حضرات کو دیکھ رہا ہوں، جی تو بندہ ہندو ہوئے، کافر ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، اور میرا تعلق ہی کوئی نہیں نا جی، ان میں ہاتھ نہیں چکانے، وہ ہاتھ نہ چکے۔ تو جہاں بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے کم از کم وہ تو اولین فریضہ کہ وہ ہاتھ چک کے پورے 100% پورے ہاتھ چک کے کہے کہ یا رسول اللہ میں آتا۔
नबूवत के नारे के जवाब में आपने 3 मरतबा जिंदाबाद का अब लगाएंगे ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, वरना मेरा मिजाज इस तरह का नहीं। अब देखिए मैं तीसरी बार ये बात करने लगा हूँ, मैं माइक छड़ के भी बंदे को पहुँच जाना ना, मैं माइक छड़ के ना बंदे को पहुँच जाना, इसलिए कि मेरे ये खौफ हो नहीं कि बंदा कौन है की है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो बंदा हुजूर की इज्जत और नामूस का मुहाफिज नहीं, हुजूर का सिपाही नहीं, वो कुछ भी नहीं। ये हिकमत मलिक होती, ये इल्म ला होती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नहीं में शबी, ये मुराकबे, ये सरूर तेरी खुदी के निगहबां नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदाबाद 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 बस भाई यही तकरीर है, यही तकरीर है। लब्बैक लब्बैक। अच्छा अगर इस तरह नहीं तो फिर जो कारकुनान इतने बैठे हो ना जी, तुम मजमे पिछे देखना है, चंद लड़के पिछे जाओ ना जी। जेड़ा बंदा हाथ ना चुके ना तो वहाँ चुक के चले आओ, वो जवान हो या बुढ़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो मुफ्ती हो या पीर हो, सैयद हो या हाफिज हो, चुक के बंदा ही चले आओ। जेड़े पीछे कारकुनान इतने बैठे हो, इन्ना कुछ कर लोगे कि नहीं? कर लोगे, ताकि वो स्टेज के मिजाज को, हमारे मिजाज को खराब ना करे। अब ये बात तीसरी बार चौथी बार हो रही है, कम से कम शर्म आनी चाहिए आपको। किसके लिए आप हाथ उठाना चाहते हैं? किसको आप याद करना चाहते हैं? किसकी बारगाह में आप खड़े होकर ये कहें? आप ये समझते हैं कि हज सारा दीन है, दाढ़ी सारा दीन है, इल्मुद्दीन की दाढ़ी की कुछ तुझे यह समझते कि हज दीन है, उम्रे दीन ने। मेरा खानदान सादात नाल ताल्लुक भी है, फिर मैं 2 दरबारों से ज़्यादा नशीन हूँ, एक दरबार का नहीं, लेकिन मैं समझना भी ये की है। अगर असी हुजूर दी इज्जत और नामूस से मुहाफिज सिपाही नहीं, फिर दाढ़ी की है, फिर पगड़ी की है, फिर नमाज की है, फिर रोज़ा की है, फिर हज की है, फिर सजादगी की है, फिर पीर फकीरी की है। जेड़ा बंदा होना चुक के नारा नारा लाए तो चुक के लिया
اگلی ذمہ داری میری ہے. دیکھو بندہ پرچہ کرائے تو میرے سے کرائے. ختم نبوت زندہ باد. آیا آیا یہ صرف میرے جذبات کی بات نہیں. قرآن جہاں حضور کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، ساتھ ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ تعارف ہو رہا ہے، یہ تعارف ہے. جس طرح شاہ صاحب میرا تعارف کروائیں جی، یہ ہماری جماعت کے نائب امیر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں جی یہ بندہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، مدرس ہے، استاد ہے، پیر ہے. وہ یہ کہ مفتی صاحب ہیں، مفتی شیر محمد صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں سرگودہ ڈویژن کے. میں ان کا تعارف کرواؤں جی، یہ مفتی صاحب ہمارے یہاں شیخوپورہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں. یہ چاہیے تو یہ کہ میں یہ کہوں جی یہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، مدرس ہیں، مدرسہ ہے وہاں پڑھاتے ہیں. اگر میں جاتے ہی کہوں جی یہ سرگودہ سے آئے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں. اور بندہ کہے جی آپ کم از کم ان کو تعارف، یہ تعارف کروا رہے ہیں ان کا، آپ نے تعارف کروانا یہ کروائیں کہ وہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، کہاں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے، مدرسہ اپنا ہے نہیں ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، خطاب کب کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک جگہ پڑھاتے ہیں یا دو جگہ پڑھاتے ہیں، شہر میں ہوتے ہیں یا گاؤں میں ہوتے ہیں. یہ کیا تعارف ہے جی، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ بڑے سخت ہیں. یہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ والذین معہ محمد رسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم،
جس کو اقبال کہتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، سبحان اللہ ہے خاکی مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ یہ نکے نکے گلاں تے نہیں لگتا، چھوٹی چھوٹی گلاں سے، وہ جی میں اقبال کہنے کیڑی نے کہا نا بعد نو، کیڑی نے کہا بعد نو کہ میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند، میں تو پریشان لگی پھرنی ہاں، تے ذلیل ہوتی پھرنی ہاں، تے رزق لبدا نہیں، میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند، میں تو پائے مال خار پریشان اے لگی پھرنیاں خاک چ، تے تیرا رتبہ ایڈا بلند کیوں ہے، میں پائے مال و خارو پریشان درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند، تے بعض کہندہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اور میں نے اس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، میں تو ستیہ آسمان چیر کے گاہ لگ جانا نا، میں انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اور میں نے اس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، رحماء بینہم۔ اور یہاں مفسرین نے جو تفسیر بیان کی بشمول داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے جن کا یہ مہینہ ہے وصال کا، اور اشداء علی الکفار سے مراد جناب عمر فاروق ہیں، الرحماء بینہم سے مراد جناب عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکان سجدہ سے مراد جناب مولا کائنات شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، ہم نے ترتیب نہیں بنائی، یہ ترتیب اس خالق نے بنا رکھی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، وہ ساڑھے سنی بیچارے وہ علائے بیچارے کوٹا نہیں لاندے، بوٹی نہیں پیندے، پھر بھی جناب دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر۔ بھائی اللہ نے جو ترتیب دی ہے، قرآن نے جو ترتیب دی ہے، جو ترتیب رسول کائنات نے دی ہے، حضور علیہ السلام نے دی ہے، وہ ترتیب یہ نہیں دما دم مسکل اندر اور علی دا پہلا نمبر، بلکہ وہ ترتیب یہ ہے کہ والذین معہ پہلے جناب صدیق اکبر ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ مولا کائنات شیر خدا ہیں۔ اگر اس طرح نہیں تو یوں سمجھیں کہ پہلے دو صحابہ یہ سسر ہیں اور دوسرے دو صحابہ داماد ہیں۔ سسر سورا پیو دی تھان تے ہوندا ہے تے داماد ہوندا ہے پتر دی تھان تے، سورا پیو دی تھان تے تے داماد پتر دی تھان تے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سسر ہے، اور جناب عمر فاروق یہ بھی سسر حضور کے علیہ السلام کے، ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور جناب عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور دونوں میں افضل کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ صحابہ جنہیں آپس میں اختلاف ہوتا، مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی، جھگڑا پیدا ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا، تو پھر وہ سیدھے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے، جن کو 9/10 حصہ علم کا دیا گیا ہے۔ آپ صرف خواتین پر نہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ پر آپ کا علم غالب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، لا شک، سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اختلافات مسائل میں پھر فیصلہ صادر فرماتی تھی، آج بھی اور قیامت تک ان کا فیصلہ ڈالنا۔
اس طرح چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی ساری ام المومنین میں سے آپ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اس طرح صدیق اکبر کی یہ فضیلت ہے بے شک۔ اور ویسے بھی خلیفہ اول بلا فاصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یوں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین حاضر ہو گئے تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل، انہوں نے کی لبیک یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اٹھو اب میرے عمر کی شان بیان کرو۔ اس محفل میں صاحب صدر میزبانی ذوالفقار صاحبزادہ محمد فیض الحسن صاحب ہیں اور صدر محفل سید تقیر الحسین شاہ صاحب ہیں۔ گفتگو میں کر رہا ہوں، سامعین آپ ہیں، اور وہاں سامعین وہ صحابہ جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی نیند کا ایک لمحہ ایک طرف اور قیامت تک آنے والی پوری امت کے اعمال ایک طرف، میرے صحابی کی نیند کا ایک سیکنڈ پھر بھی اعلیٰ ہے وہ صحابہ سامعین۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے عمر کی آپ شان بیان کریں۔ جبریل امین کھڑے ہو گئے اور اس کی حضور آپ کے عمر میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 2 گھنٹے نہیں چاہیے، 1 دن نہیں چاہیے، رات نہیں چاہیے، بلکہ منذ لبث نوح فی قومہ، مجھے چلتے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھیں ہم۔ جب جبریل امین بیٹھے تو سرکار نے فرمایا کہ عمر لبیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر فاروق سے سرکار مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر، میرے صدیق کی نیکیوں میں سے تم ایک نیکی، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ان کی ایک نیکی کا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان جبریل چاہیے، اور اگر صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان مصطفیٰ چاہیے۔ جناب عمر فاروق کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان جبریل چاہیے، اور صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان مصطفیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 صحابہ ہیں جن میں جناب صدیق اکبر آپ کی صاحبزادی وہ ہیں جن کی گود میں آخری وقت سرکار کا سر انور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان وصال کے وقت حضور کا سر انور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، جو جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور ہجرت کی رات حضور کا سر انور جناب صدیق اکبر کی گود میں تھا۔ اب میں نے غار کے حالات کو بیان نہیں کرنا، بس اتنا کہنا ہے کہ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور وہ حضور تشریف لے آئیں، صحابہ کھڑے ہیں نماز میں اور سرکار تشریف لے آئے، صحابہ راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے اور تصفیق کر رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ حضور آ گئے ہیں، راستہ دیا جا رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ اور یا خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ کاف قاضیہ کھول کتاب دکھا ساکوں، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ جائے، ایڈو پاک امام اذان دیتی
یہ آپ کا لہجہ ہے نا. اتنا پاک امام اذان ڈٹھی گھنڈ کھول کے وقت دل جار آ جائے. واہ 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 سبحان اللہ. نماز پڑھا کہ یار ڈٹھم ہن مسئلے عقل عشق وشکار آ گئے. غلام فریدہ میں نماز قضا پڑھسوں اٹھو ادب کروں سرکار آ گئے. کیا بات. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سر انور تھا وصال کے وقت، اور جس حجرے کو سرکار نے پسند فرما لیا وہ بھی جناب عائشہ صدیقہ کا حجرا ہے، اور جہاں حضور آج بھی آرام فرما ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، جس حجرے پر 70 ہزار فرشتے اترتے ہیں. صبح اترتے ہیں شام تک، پھر شام واپس جاتے ہیں، نئے آتے ہیں صبح تک، اور حضور کے در کا پھر طواف کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ ساری فضا جو آج بھی درود و سلام سے گونج رہی ہے یہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، جس کے حجرے کی شان یہ ہے. اس حجرے والی کا مقام کیا ہوگا، کیا بتاؤں کیا ہے. مدینے کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہیں، مدینے کی گلی میں ایک میم کا پردہ ہے، مدینے کی گلی میں اٹھ جائے تو خدا ہے مدینے کی گلی میں. اور کیا فرق میں بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کو چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں. یہ مدینہ پاک میں جس حجرے میں سرکار آرام فرما ہے، جس حجرے مبارک کی خاک سے حضور کا جسم مس کر رہا ہے، یہ ذرے، یہ خاک، یہ حجرہ آج بھی اور قیامت تک کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جس میں سرکار آرام فرما ہے، جس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے. یہ ام المومنین کا حجرہ ہے. تو اس طرح جناب صدیق اکبر اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں. پہلے نمبر پر ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، اور عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ یہ دونوں داماد ہیں حضور کے. اور ان میں ایک داماد وہ ہے جس کو ایک بیٹی تھی، اور دوسرا داماد وہ ہے جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں گئیں. جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں سیدہ کائنات خاتون جنت گئیں، وہ تشریف لے گئیں. ایک بار دلہا بن کے حضور کے گھر آئے، اور جناب عثمان غنی 2 بار دلہا بنے. ایک بار تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح ہوا، اور جب حضور نے دعوت کی تو دعوت پہ بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ عثمان تم جانتے ہو رقیہ کا رتبہ کیا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ رقیہ بیٹا جانتی ہو عثمان کا رتبہ کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عثمان یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، یہ صاحب قرآن کی بیٹی ہے، یہ ساری کائنات کے آقا و مولا کی بیٹی ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ رقیہ بیٹا جانتی ہو عثمان کا رتبہ کیا ہے. ان کی نگاہیں جھک گئیں. سرکار نے فرمایا ایک تو یہ عثمان غنی اس کی شکل 2 نبیوں سے ملتی ہے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور دوسرے تمہارے باپ محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شکل 2 نبیوں سے ملتی ہے. اور حضور علیہ السلام جب بدر جا رہے تھے، حضرت رقیہ بیمار تھی، سرکار نے فرمایا کہ عثمان تو مدینے میں رہ، میری بیٹی اور تیری بیوی بیمار ہے اس کی تیمارداری کر، تو مدینے میں رہ. یہ صحابہ بدر میں جائیں گے، وہاں تیر کھائیں گے، تلواریں کھائیں گے، شہادتیں دیں گے، کافروں کو قتل کریں گے، جہاد میں میدان جنگ میں میدان جہاد میں یہ حاضر ہوں گے. اللہ پھر ان کو جہاد کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور تو مدینے میں رہ. یہ وہاں پہنچیں گے، کوئی نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا، حج کرے گا تو حجی کہلائے گا، روزہ رکھے گا تو روزہ دار کہلائے گا. یہ بدر میں جائیں گے تو بدری کہلائیں گے، پھر اللہ ان کو ثواب عطا کرے گا. تو مدینے میں رہ، اور وہ ثواب وہ رتبہ جو اللہ ان کو عطا کرے گا میں تجھے مدینے میں بیٹھے بٹھائے اللہ سے لے کر دوں گا. آپ مدینے میں ٹھہریں. اور جب حضور تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہو رہی تھی، اور نبی علیہ السلام بدر سے واپس آ رہے تھے. ایک تو حضور نے کائنات کو یہ درس دیا کہ کوئی بیمار بھی ہو، حضور کی اپنی بیٹی بیمار تھی لیکن حضور چھوڑ کے میدان بدر میں چلے گئے. جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو یہ ادھر قطن نہیں
کہ میرا فلاں بیمار ہے، میرا فلاں اس تکلیف میں ہے، میرے فلاں کو یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جا رہا، دین کے لیے میری ضرورت نہیں۔ ایک بندہ جڑا جی ایک ٹانگ خراب سی نا، تو بندہ بھی اہل سنت نہیں سی، بندہ بھی بھابی غل منزل شیخ پورہ سی، وہ دھرنے چ پہنچے تو انہیں کہا بھائی میری ایک ٹانگ خراب ہے تو میں چل نہیں سکتا، ایک ٹانگ میری خراب ہے، تو میرا قائد دونوں لتوں تو معذور ہے، وہ اگر آ گیا ہے تو پھر میرے کو عذر کیڑا ہے؟ میں کس طرح کہہ سکنا کہ میں نہیں بجا سکتا؟ میرا قائد ویل چیئر سے بیٹھا ہوا، وہ میدان پہنچ گیا، پھر میرے کو عذر کیڑا ہے؟ میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، حضور علیہ السلام میدان بدر میں چلے گئے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے، صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے اس لیے آج نہیں پھر صحیح، وہ ٹھیک ہو لے تندرست ہو لے انشاءاللہ پھر صحیح، بلکہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو چھوڑ دیا، اور جب حضور تشریف لائے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اپنی دوسری بیٹی دی عثمان غنی کے نکاح میں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لو کان لی 40 بناتن، عثمان تیرے اسلام پر اتنے احسان ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک فوت ہوتی میں دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی میں تیسری دیتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 میں تیرے نکاح میں دیتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی چونکہ ذوالنورین ہیں، 2 مرتبہ داماد بنے، عثمان غنی علی المرتضیٰ سے اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ کا تیسرا نمبر ہے، اور چوتھے نمبر پہ مولا کائنات شیر خدا ہیں۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس ایثار کا اظہار کیا وہ پوری کائنات کے سامنے ہے کہ صحابہ جب آدھا آدھا مال لے کر آ رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے کہ کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو، تو صحابہ نے کی یا رسول اللہ یہ آدھا مال لے آئے ہیں آدھا چھوڑ آئے ہیں، اور جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو 40,000 دینار پیش کیے تھے، سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ آپ نے یہ 500 گھوڑے پیش کیے ہیں۔ کل ہم حساب لگا رہے تھے کہ اگر ایک گھوڑا 5 لاکھ کا ہو تو 500 گھوڑے کتنے کے بنتے ہیں؟ اور آج کوئی بندہ اگر دین کا معاملہ آ جائے، دین کی بات آ جائے تو کون پھر اس نصاب کو پہنچے گا؟ لیکن یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ دیے سامان سے لدے ہوئے، اور آج وہ بھی کروڑوں کے بنتے ہیں، وہ کروڑوں کے بنتے ہیں، شاید ارب کے قریب پہنچ جائیں، لیکن آپ نے پیش کیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اہل بیت نے اپنا سارا قربہ قربان کر دیا ہے۔ جتنے سوال امام علی مقام میدان کربلا میں جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک نے دیا جواب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ دوستان محترم، تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملک پاکستان میں جس کا مرکز ہے، اگرچہ ملک پاکستان سے پنجاب سے یہ تحریک اٹھی، لیکن یہ تحریک پورے عالم اسلام کے لیے، عالم کفر کے سامنے پورے عالم اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے، پوری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے عالم کفر کے ساتھ برسر پیکار ہے، اور تحریک لبیک کا ایک ہی مقصد ہے، 2 4 5 7 مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ ہمارا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، ہمارا تعلق کسی آستانے سے ہو، ہمارا تعلق ہماری عام مرید بعد میں ہے، پنجابی بعد میں ہے، سندھی بعد میں ہے، ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ اور سپاہی پہلے ہیں، اور جب تک ہم حضور کے لیے ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے میدان میں نہیں ہیں، پھر نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارا روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ اس وقت اس کی قدر قیمت ہے جب ہم حضور کے سپاہی ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پوری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ محسن ملت ہیں، محسن امت ہیں، انہوں نے پوری امت کا قرضہ اتارا، پوری امت کو جینے کا طریقہ دیا، پوری امت کو انہوں نے وہ سبق دیا جو بحثیت مسلمان ہمارا فرض اولین ہے۔ ملک پاکستان میں آج یہ پونی صدی تقریباً گزر چکی ہے، پاکستان بڑے ہیں،
اس میری پنجابی سمجھ آئے گی؟ میرے چونکہ لبو لہجہ شیخ پورے ہے تھوڑا اپنا اور لہجہ ہے ہر 70-80 کلومیٹر جا کے لبو لہجے تبدیلی ہوندی ہے بابے نے پوری امت کو جین کا طریقہ دسیا ہے اور ہر مسلمان کو فرض اولین دسے کہ بھائی بحثیت مسلمان تیرا فرض ہے اور پوری صدی گزر چکی ہے ملک پاکستان بنے ہیں ملک پاکستان نون لیگ والی حکومت واسطے نہیں بنے پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت واسطے نہیں بنیا پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت واسطے نہیں بنیا یہ 22 لاکھ شہادتیں ہوئیں اور صرف اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کا دین تخت آئے گا نظام مصطفیٰ کی خاطر اور آج پوری صدی گزر چکی ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر آج بھی انگریز کا نظام رائج ہے جتنے پرچے ہوئے جتنے مقدمے ہوئے جنیاں جیلیں ہوئیں یہ سارا نظام وہی رائج ہے اور عالم اسلام کے اندر بحثیت مسلمان جڑا ملک اسی کلمے کے نام سے حاصل کیتا سی اس ملک آج بھی انگریز کا نظام جاری ہے وہ نظام رائج ہے اور بہت سارے لوگ جنہوں مقدمات درج ہوئے بہت سارے لوگوں نے اسی پتا بھی مچلکا کی ہے 780 کی ہے جناب زمانت کی ہے ضامن کن دینا ہے اور یہ مچلکا کیویں پر کرنا ہے کی صاحب جناب ایک ہی طریقہ کار ہے بالکل علماء کرام میں تو ناآشنا سن کیونکہ انہوں نے مقدمات کا کوئی تعلق ہی نہیں سی الحمدللہ اے اللہ کا شکر ہے کہ ہن جیل دے علم تو بہت سارے لوگ آشنا ہو چکے ہیں ہاں جی نا جی آپ بھی رہے ہو تسی گرفتار ہوئے تو آپ بھی گرفتار ہوئے 4 مرتبہ سبحان اللہ آپ بھی سردار صاحب بھی بہرحال میں سمجھنا وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں دین کی خاطر قربانیاں پیش کی کڑیاں لگیاں جیل گئے اور الحمدللہ میں جیل تو آن تو بعد سارے دوستوں نے دسیا کہ جیل بڑی مرتبہ گئے ہیں پر اس دفعہ 3 مہینے نظر بندی رہی کوٹ لکھپت جیل اکلا سا میں وہ 4 دیواری کے اندر کمرے کے اندر 9 بائی 9 کا کمرہ سی 9 فٹ چوڑا 9 فٹ ہر سائڈ تو 9 فٹ جس کمرے کے اندر میں سا اکلا سا میں نے آ کے پوچھا کہ پہلا مہینہ نظر بندی ختم ہوئی پھر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا پھر دوسرا مہینہ ختم ہوا پھر تیسرا مہینہ شروع ہو گیا نظر بندی ختم ہوئی تو پھر میں نے ملازمہ آ کے پوچھا کہ کوئی اور بندے نال دے دیئے یا کسی اور سیل منتقل کر دیئے میں نے کہا یار تھوڑی نیکی ہوئے گی میرے کوئی بندہ اور لیا بھی نہیں تو میں نے کسی دے کوئی کھڑنا بھی نہیں میں نے کلیا رہن دینا ادھر قبلہ ہے اس دفعہ جتنا لطف کلیا رہ کے آیا نا یعنی جڑی تہائی دی جیل سی ایک تو جیل اسی جدے میرے نال اور لوگ رہے ایک مرتبہ طالبان بن سن پھر کئی مرتبہ اور لوگ ملک پاکستان دے پنجاب دے مختلف صوبیاں دے لوگ بن سن کئی مرتبہ اس طرح ہویا اور انہاں ساریاں جیلاں جنہاں میں تنہا نہیں سا میرے نال اور لوگ بن سن انہاں چوں سب تو اعلیٰ جیل وہ سی جہدے امیر المجاہدین میرے نال رہے وہ بھی میں اپنے شوق نال شاہ صاحب نے پتا ہے وہ داران میں پتا ہے میرے خلاف چونکہ 3 مقدمے سن بابر کے خلاف مقدمہ 1 سی وہ میں بھی شامل سا وہ سمیت 3 سن وہ میرے چونکہ پہلے 2 صاحباب متحرک سن تحریک لبیک تو پہلے 2007 ایک تحریک گستاخان رسول کے خلاف شروع کی سی کاروان رسول کے نام تو جہاں پلیٹ فارم تے پھر بابر نے ملاقات ہوئی سی اس تحریک کی وجہ تو میرے خلاف مختلف مقدمے درج ہوتے سن پھر میرے نال ایک ٹیم باقاعدہ سی مقدمات کی پیروی کرنے واسطے میرے مقدمات دیاں ضمانتیں ہو چکی سن امیر المجاہدین ضمانت علی نیشی ہوئی میں اپنے شوق نہ پھر جیل رہا 8 دن 2 مہینے 1 دن اپنے شوق نال وہ پھر بعض اوقات جنہوں والی ابتدا سی پھر بابے کہنا پی تسی بھی چلے جانا 2-4 دن 5-7 دن گزرنے نے وہ میں کہے دیکھو یہاں گلوں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں کہ میں کہاں بھائی میں نہیں جانا یا میں فلاں وقت تک اتنے ہاں یہ تو وقت دسے گا وقت نہیں دسنا ہے نا تو کہڑا کھڑا رہا ہے تو کہڑا نسیا ہے یہ وقت دسے گا اور بے شمار مقدمات برداشت کرنے کے بعد بار بار جیل 17-18 مرتبہ جیل جان کے بعد میں اج بھی تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں لیکن الحمدللہ
میں نے ذہنی طور سے بالکل قطن کوئی پریشانی نہیں، میں مطمئن ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لحاظ نال کہ دین دی خاطر جدوں بھی ضرورت پئی ابھی دوڑے نہیں، بلکہ اسی کہ لو جناب لاؤ کڑیاں اسی آ کر لے چلو جیل، پھر کی ہوئے گا؟ جیل جا کے کی ہوئے گا؟ ہونا تو وہ جو اللہ رسول نے منظور ہے، تے موت کا ٹائم ایک ہی ہے، 2 مرتبہ نہیں مرنا، 3 مرتبہ نہیں مرنا، 1 مرتبہ مرنا ہے۔ تو جڑے بندے نوں اپنی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قربان کرنے کا موقع مل جائے انہوں اور کی چاہیے؟ جی مٹی میں خانے نے کام آ جائے، جی مٹی میں خانے نے کام آ جائے انہوں اور کی چاہیے؟ ان بھی الحمدللہ وہ وقت مشکل وقت تحریک کا گزر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میدان غزوہ خندق کے موقع تھے کہ آج تو بعد اسی چڑھائی کریں گے، چڑھائی نہیں کریں گے۔ غزوہ خندق کے موقع تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہوں 1 مہینہ محاصرہ کرنے تو بعد کافر واپس لوٹے تو سرکار نے فرمایا کہ آج تو بعد یہ سارے خلاف چڑھائی نہیں کریں گے، اسی کریں گے۔ الحمدللہ اسی اج بھی میدان کھڑے ہیں تحریک دی خاطر، اس مشن دی خاطر۔ جیل جان نال کڑیاں لگن نال اگر بندے مار دے تو پھر میں بھی تواڈے سامنے نہ ہوندا، اے لوگ بھی تواڈے سامنے نہ ہوندے۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ویسے بھی ایتھے ہن کوئی بندہ میرے خلاف گل کر دے، مینوں گال کر دے تے دوجا بندہ جتھی پی جائے، لڑ پوے، فائر مار دے، وہ خلاف پرچہ ہو جائے، بندہ اندر ہو جائے، جیل ٹر جائے، ظاہر جنہوں فائر مارے گا جیل جانا ہے، مقدمہ درج ہوئے گا، وہ جیل ٹر جائے تو میں واپس ٹر جانا شکر ہے، کیا میں دوبارہ آ کے انہوں ملنا نہیں؟ میں دوبارہ آ کے ملنا ہے کہ کیڑا بندہ میری خاطر لڑیا سی، تے ملاقات میں کرنی ہے، تے ملاقات بھی چج نہ کرنی ہے، دال لے کے میں نہیں نہ ہونا پیا بھی لنگر دال تیرے ہاتھ میں ان میں نہیں ہونا، میں تو ملاقات بن پب کے کرنی ہے۔ بھائی یہ میری خاطر لڑیا سی کہ کائنات حضور نہ وفادار اور کوئی نہیں، کوئی بندہ حضور دی خاطر لڑے، نبی علیہ السلام دی خاطر لڑے تو پھر سرکار دا پتہ نہ کرنا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ دے پتر بھاویں ترخانہ دا ہوئے تو بھاویں اوانا دا ہوئے۔ عزت اور ناموس سے پیرا دے تو پھر سید بھی پیر چومتے ہیں۔ پیر جماعت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پیر چومے نہ ترخانہ دے پتر دے، نہ حافظ قرآن، نہ عالم دین، نہ مدرس، نہ پیر، نہ مولوی، نہ خطیب۔ پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستند سید جنہوں نے قربانیاں لازوال نے انہوں نے پھر علم الدین دے پیر چومے تو مریداں کیا حضور ہے کی وہ تو پھر سانو سمجھ رہے ہیں بھی یہ ساڑھے پیران رتبہ شاعر غوث پاک نامے ہوتا ہی ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جب پیر چومے مریداں کیا حضور ہے کی تسی ایڈے وڈے سید ہو کے تو پھر ترخانہ دے پتر دے پیر چوم دے پہ آپ نے فرمایا نے میرے نانے کی عزت اور ناموس تے پیرا جو دیتا ہے تو پھر پیر نہ چومے تے کی کریں گے۔ حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس دی پیرا داری یہی ساری پہچان ہے، یہی ساڈا فرض ہے، یہی ساری نوکری ہے۔ نوکری دینا ساڈا کام ہے تو تنخواہ تے مالکاں نے ذمہ ہے نا، تنخواہ انہوں دینیاں نے، ساڈا کام ہے نوکری دینا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو کورٹ کھڑے سن تو جج نے کہا نا کہ مولانا میں نے آپ کی ساری مثلیں منگوا لی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ ساری عمر تحریکوں میں کام کرتے رہے ہیں، اور آپ نے کہا او بیٹا اگر ہم تحریکوں میں کام نہ کرتے اور پاکستان نہ بنتا تو تم بھی کسی سڑک کے کنارے بیٹھ کر پکوڑے بیچ رہے ہوتے، کرسی عدالت پر تم نہ بیٹھتے، تم سڑک کے کنارے پکوڑے بیچتے۔ میں انہوں نے لکھاں سلام پیش کرنا جنہیں لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کی خاطر قربانیاں پیش کی اور نبی علیہ السلام عزت اور ناموس سے پیرا دیتا۔
پھر وہ کاروان دے لوگ جڑے لاہور تو چل کے پیدل وزیر آباد پہنچے جنہوں نے وجہ پھر حالات بدل گئے انہوں نے قربانیاں پیش کی اور اتنے نائب امیر جڑے طیب نواز صاحب غالباً جڑی پی پی بیٹھے سن انہوں نے مینوں کہا کہ میں آپ ہی دیکھا جڑے بندے نے پیٹ وچ گولی لگی سی نا پیٹ وچ گولی لگی تے وہ کنٹینر تے لمحہ پیا ہوا سی تے میں انہیں ہلا کے این پوچھیا کہ درد تے نہیں ہو رہا انہیں اکھاں بند سن پھر لایا پھر وہ اکھاں بند رہی پھر لایا پھر اکھاں بند رہی اور تھوڑی دیر کے بعد اکھاں کھولیاں نا انہیں کہا بھائی تکلیف نہیں ہو رہی درد نہیں ہو رہا بلکہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا آگ اس کی پھونک دیتی ہے اقبال کہتے ہیں آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو برنا کہتے ہیں نوجوان نو تے پیر کہتے ہیں بڑھے نو آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین جنہ مردہ دے فقر تے درویشی جی توڑی نو ہیرا بنا دے وے نا پھاک نو ہیڑا بنا دے مٹی نو ہیڑا بنا دے وہ کدی کدی پیدا ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ اقبال کہنا تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبین تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ اقبال کہنا قلم میں فیصلے تیرے ہاتھ دے دیتی ہے اے تو آپ سلیکٹ کرنا ہے انتخاب آپ کرنا ہے فیصلہ تو خود کرنا ہے ایک پاسے نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے ایک پاسے عالمی کفر دا ایجنڈا لے کے جماعتاں کھڑیاں نے اور ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دی حمایت واسطے تحریک لبیک کھڑی ہے اقبال کہتے ہیں فیصلہ تو آپ کرنا ہے ایک پاسے نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی ہے کاف لیگ ہے دوسرے پاسے دین رسول ہے تحریک لبیک ہے ایک پاسے حسینیت ہے اور دوسرے پاسے یزیدیت ہے اے فیصلہ تو آپ کرنا ہے تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبین یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں جی ہمت کرنے کا نا دے پھر کچھ نہیں تو نوجوانہ ہمت کی تھی نا ایسے سارے جیلہ ایسا پھر لوگ نوجوانوں نے ہمت کی تھی ہے میدان سے نکلے تو پھر لاہور تو چل کے وزیر آباد پہنچنے تک حالات بدل گئے نا یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں اے جا روب ہے نا جی اے روب قانون دا اے انہی دیر تک کے جنہی دیر تک مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تسی امن چاہتے ہو نا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان تو ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں اور یہ کہنا وہ دیکھو نا جی اسی دل تے کردہ ہے اسی ایسے مسلمان ہیں کلمہ جناب پڑھے ہیں ساڑیاں دعاواں تھوڑے نہ آئی ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں میری دعا تمہارے لیے ہے حضور نے کے لیے فرمایا ہے کہ تسی میدان جنگ جاؤ صحابہ نو پھر میں دعا کراں گا جڑے بندہ ہے کہتے بھائی میں دعا کراں گا بھائی تو حضور سے بھی پڑھا ہے استغفر اللہ یہ کہاں کا طریقہ ہے یہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے
بھائی آپ کی دعا نہیں چاہیے. جس طرح حضور میدان بدر میں گئے, میدان احد میں گئے, اس طرح آپ کا جانا, آپ کا صرف کھانا پینا حضور کی سنت ہے. گوشت بیمار کے بعد میٹھا کھانا ہے سنت ہے. یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ اصلہ بھی تو مومن رکھنا اصلہ کلاشن کوفی بھی تو سنت ہے نا. حضور علیہ السلام دے کاشانہ اقدس تے آپ دے وصال دے بعد 9 تلواراں حضور دی موجود سن. وہ تلواراں کدے واسطے سن؟ کیا وہ شو پیس سن؟ وہ تلواراں وہی سن جڑیاں حضور علیہ السلام میدان بدر چ لے گئے, میدان احد چ لے گئے, مختلف غزوات چ لے گئے. حضور علیہ السلام صرف تسبیح نہیں رکھی, تلواراں رکھیاں. اور اسی اے تصور جہاں پیش کر رہے ہیں آج ہی میں تو جمعے کی گل کر رہا تھا کہ جڑا اے تصور ہے وہ جناب دیکھو بہ جو دیکھو جی اے جناب پیر صاحب تو غصہ نہ کرو, لیکن نبی علیہ السلام نے سانو محبت کی تعلیم دیتی ہے, اخلاق کی تعلیم دیتی ہے. اے دیکھو جی مائی کوڑا سٹ دی سی تو حضور علیہ السلام نے جب سنیا کہ وہ بیمار ہے پھر نبی علیہ السلام دی تیمارداری واسطے چلے گئے. بھائی یہ کس کی ضرورت ہے کہ حضور کے جسم پہ کوئی کوڑا پھینکے؟ جن کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی ان کے جسم پر کوئی کوڑا پھینکے, جن کے جسم کا سایہ نہیں ان کے جسم پر کوئی کوڑا پھینکے. اگر مائی کوڑا سٹ دی صحابہ مر نہ جاندے اتھے. ایک ہی میں نہیں کر لے, یہ عالم کفر کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. وہ 10 لاکھ احادیث جو حضرت امام احمد بن حنبل نے یاد کی ان میں یہ ایک حدیث بھی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ مائی کوڑا پھینکتی تھی حضور کے اوپر. اعلیٰ حضور اتنے نفیس اتنے پاکیزہ ہیں کہ کائنات میں حضور کی نفاست پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے کائنات میں الفاظ کی دنیا میں کما حق ہو آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کائنات میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں. علماء بیٹھے ہیں 2 لفظ ہیں جی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے, ایک مطہر اور ایک مزکا. اعلیٰ ترین الفاظ پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے 2 ہیں, مطہر اور مزکا. مطہر وہ ہیں جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, اہل بیت شہزادے, اور مزکا وہ ہیں جن کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے. جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ حضور بیٹھے ہیں نا. مطہر وہ ہیں جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا, اور مزکا وہ ہیں جن کے کندھوں پر حضور بیٹھے. اور جہاں تک حضور کی ذات کا تعلق ہے یہ مزکا اور مطہر 2 لفظ ہیں پاکیزگی بیان کرنے کے لیے, مزکا صحابہ کے لیے اور مطہر اہل بیت کے لیے. اور رہ گئی حضور کی ذات تو کائنات میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی کما پاکیزگی بیان کر سکے, ہے ہی نہیں. یہ ہم سہارے لیتے ہیں, یہ سارے سہارے ہیں. تو جو اعلیٰ ترین نفاستوں کے مالک ہیں, جن کے در سے نفاستوں کی خیرات ملتی ہے, جن کے در انور سے نفاستوں کی نزاکتوں کی پاکیزگی کی خیرات ملتی ہے, ان کے بارے یہ کہنا وہ مائی جناب کوڑا پھینک دی سی پھر حضور چلے گئے, یہ کون کہتا ہے؟ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے. عالمی کفر نے ہر ڈی پی او نہیں یاد ہے, ہر ڈی سی او نہیں یاد ہے, ہر ایس ایچ او نہیں یاد ہے, ہر ڈی ایس پی نہیں یاد ہے, ہر عالمی کفر دے ہر ایجنٹ نہیں یاد ہے. یہ حدیث پاک اس واسطے کہ یہ عالمی کفر نے کھڑی ہے, ورنہ حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, حدیث ہے ہی نہیں, یہ گھڑی ہوئی ہے. اسلام کا مزاج ایسا نہیں. صحابہ نے حضور کی خاطر نبی علیہ السلام کے جب بدر کے بعد یہ اطلاع موصول کرنے کے لیے انہوں نے جاسوس بھیجا, اور عروہ بن مسعود نے جا کے جو رپورٹ کی کفار کو, انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے وہ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ ان کے خادم دوڑ دوڑ کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے, اپنے چہروں پہ مار رہے تھے. انہوں نے کہا یار اسی تین بھیجا جاسوسی کرنا واسطے کہ مسلمان جت کے میں گئے, تعداد بھی تھوڑے سن, اسلحہ بھی تھوڑا سی, یہ جت کس طرح گئے, اسی ہار کیوں گئے, کی وجہ بنی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہی گل میں کر رہا کہ میں دیکھا وضو فرما رہے سن تو انہوں نے صحابہ اور خادم وہ دوڑ دوڑ کے پانی اٹھا رہے سن, اپنے چہرے سے مار رہے سن, مستعمل پانی, استعمال شدہ پانی, وضو والا پانی, وہ تھلے نہیں سن کرنے دیں گے. ان کے بھائی اسی جاسوسی سے بھیجے تو فضائل بیان کر رہے ہیں.
ان کا میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ان کے آقا جب وضو کرتے ہیں تو وہ پانی جو ان کے چہرے سے لگتا ہے، وہ پانی جو ان کے ہاتھوں سے لگتا ہے، وہ پانی جو ان کے جسم سے لگتا ہے، وہ پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے. جس نبی کے پانی کے مستعمل پانی کے قطرے ان کے غلام نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اس لیے جیتے ہیں، اس لیے جیتے ہیں کہ ان کے اندر اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے وہ طلب تھی جو کائنات میں کہیں نہیں ملتی اور نہ میں نے دیکھی ہے. دوستان محترم، وہ کاروان والے جو پیدل چل کے لاہور سے وزیر آباد پہنچے، انہوں نے اقبال کی زبان میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیچھے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی عبادہ خار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کرم و خیرات ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے. محراب اور منبر دین ہمارا انتظار کر رہا ہے. میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے الحمدللہ. یہ کسی پر کوئی احسان نہیں اور نمائش والی بات نہیں، میں نمازی ہوں. جہاں سارے آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں آپ نمازی ہیں. نماز سے ہمارا انکار نہیں، حج سے ہمارا انکار نہیں، عمرے سے ہمارا انکار نہیں، عرس سے ہمارا انکار نہیں، کل خان سے ہمارا انکار نہیں، چالیسے سے ہمارا انکار نہیں. لیکن محراب اور منبر ہمارے خوبصورت خطابات کا انتظار نہیں کر رہا. محراب اور منبر ہماری خوبصورت نعت کا انتظار نہیں کر رہا. محراب اور منبر ہمارے فن نقابت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ محراب اور منبر آج بھی سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہ سجدہ حسینی کبھی فیض آباد ادا کیا، کبھی یتیم خانہ چوک ادا کیا، کبھی اپنے ضلعوں میں ادا کیا، کبھی کسی روڈ پہ، کبھی کسی روڈ پہ. ملک پاکستان کے رہنے والے باسیوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمیں نے جب فیض آباد کا دھرنا ہوا ختم نبوت کے سلسلے میں، تحفظ ختم نبوت کے لیے ملک پاکستان کے رہنے والے حضور کے غلاموں نے ہر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے اپنے علاقے میں روڈوں پہ نکل کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں صرف نہ آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں کلمہ صحیح آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ہم حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا چاہتے ہیں. عالم کفر ہمارے ایٹم بم سے پریشان نہیں، ہماری فوجوں سے پریشان نہیں، ہمارے ان جذبات سے پریشان ہیں. یہ جو جذبات نظر آ رہے ہیں جی ہمارے، ان سے پریشان ہیں. اور میں ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے، دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. وہاں ہمیں ضرورت ہے، اس بارگاہ میں کمی کوئی نہیں، انہوں نے کوئی لوڑ تھوڑ نہیں. یہ تھوڑ سانو ہے کہ ساڑھی حاضری لگ جائے، اسی شامل ہو جائیے. دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. اور جڑے بندے نے بزرگوں نے چنڈ ماری سی نا، انہیں پیچھے پرت کے ویکھیا، انہیں کہا بھائی تسی تو جناب یہ کہنے سب ساری تقدیر اللہ کی طرفوں ہے، تو میں چنڈ ماری تو مینوں کہندے ہو پے. انہوں نے کہا میں تقدیر تو میں ماننا کہ تقدیر ساری وہی طرفوں ہے، لیکن میں یہ ویکھیا کہ کہڑے بدبخت دی ڈیوٹی لگی ہے مینوں چنڈ مارن دی. دین تخت پر آ رہا ہے. یہ آپ نے سوچے کیسے آئے گا؟ اس کو آپ چھوڑیں. دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے، اس کے لیے اور دین کا راستہ. میری بات کو شاید ملک پاکستان والے غلط سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. میرا راستہ روکا جا سکتا ہے، توقیر حسنین شاہ صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے، صاحبزادہ صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے، لیکن دین کا راستہ کوئی شخص نہیں روک سکتا. دین کا ہمارا راستہ روکا جا سکتا ہے، لیکن دین کا راستہ نہ کڑیاں روک سکتی ہیں، نہ جیلیں روک سکتی ہیں، نہ گولیاں روک سکتی ہیں، نہ شیل روک سکتے ہیں. دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکان تعظیم کریں گے. ایسا بھی وقت آئے گا
کہ کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل خرد تسلیم کریں گے۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ لبیک لبیک لبیک